پاکستان نے عالمی سطح پر بہترین سفارتکاری کا لوہا منوا دیا، دنیا کو ممکنہ طور پر بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ 2 ہفتے کے لیے رکوا دی، مستقل جنگ بندی کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں پر جنگ بندی کا اعلان کیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا یہ جنگ بندی 2 طرفہ ہوگی۔ ایران نے ابنۂ ہرمز 2 ہفتے کے لیے سب کے لیے کھول دی۔ ایران امریکہ کی قیادت نے جنگ بندی قبول کر لی۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کو عالمی امن کے لیے بڑا دن قرار دے دیا۔ امریکی صدر کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا امریکہ ابنۂ ہرمز کی گزرگاہ کی بحالی کے لیے کام کرے۔ سپریم لیڈر ایرانی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ ایران پر حملے روکنے کی صورت میں فوجی کارروائیاں روکنے کی یقین دہانی۔ چین میریٹ کا سیز فائر میں کردار ادا کرنے پر پاکستان سے تشکر کا اظہار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کی اپیل پر ڈیڈ لائن مؤخر کر دی۔ امریکہ نے حملے روک دیے، ایران بھی دفاعی حملوں سے پیچھے ہٹ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امید ہے تنازعات کے حل کے لیے بات چیت آگے بڑھے گی۔ آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریوں کی توقع رکھتے ہیں، امید ہے اسلام آباد مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ پاکستان کی بڑے سفارتی کامیابی، شہباز شریف کا ٹویٹ عالمی میڈیا کی زینت بن گیا۔ عالمی میڈیا نے ٹویٹ کو ٹاپ سٹوری پر جگہ دے دی۔ بی بی سی، سی این این، اسکائی نیوز، الجزیرہ نے وزیر اعظم کا ٹویٹ نشر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی میڈیا پر چھائے رہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی طرف سے پاکستان کی بہترین حکمت عملی اور کامیاب ڈپلومیسی کا اعتراف۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا، اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ، کہا 2 ہفتوں کی جنگ بندی صرف ایران تک محدود ہے، جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی، ایران امریکہ جنگ بندی، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہریوں کا خراج تحسین۔ کہا دنیا سے جنگ کا خوف ختم کیا، ہمیں اپنی قیادت پر فخر ہے، دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کا عملی ثبوت دیا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی ایران میں جشن، شہری قومی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے، شکریہ پاکستان کے نعرے۔ شہریوں نے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای کی تصاویر جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مشہد سمیت بڑے شہروں میں بھی عوام کے ایک دوسرے کو مبارکباد۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی جنگ بندی پر جشن کا سما رہا، امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے روکنے کے اعلان کا خیر مقدم۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی تیل کی قیمتیں گر گئیں، چند ہی لمحوں میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل 17.5% سستا ہو کر $95 فی بیرل پر آ گیا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمتیں بھی 15% کم، $93 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 12,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور۔ وزیر اعظم کابینہ کو اب تک کی صورتحال پر اعتماد میں لیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر دستیابی کا بھی جائزہ لیا جائے گا، قیمتوں میں رد و بدل کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں ایک بار پھر سونے کی چمک، جنگ بندی کے ساتھ ہی عالمی مارکیٹ میں تیل سستا، سونا مہنگا۔ پاکستان میں آج سونا 15,700 روپے تولہ مہنگا، 24 قیرات سونے کی قیمت 5,04,162 روپے تولہ ہوگی۔ 10 گرام سونا 4,32,237 روپے کا ہو گیا۔ ملک میں مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے منفی اثرات، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آئے روز بڑھنے لگی۔
دال، چینی، گھی، آٹا سب کچھ ہی پہنچ سے باہر. جس ریٹ پر ایک بار چیز ملے دوبارہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. غریب اور متوسط طبقے کے لیے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل ہو گیا. آمدن وہی، اخراجات دگنا. دہاڑی دار طبقہ گزر بسر کے حوالے سے پریشان. جنوبی پنجاب میں بارش سے گندم کی تیار فصل کا نقصان. کسانوں کی سال بھر کی روزی خطرات سے دوچار. کہیں فصل کٹائی کے لیے تیار تو کہیں کٹائی کے بعد کھیت میں پڑی ہے. بارش سے سٹوں میں دانے کالے پڑنے لگے. کسانوں کا حکومت کی طرف سے ریٹ بھی کم ہونے کا شکوہ. ڈیزل مہنگا ہے. فصل کی تیاری پر بھاری اخراجات آئے. گندم کا ریٹ 4500 روپے من کرنے کی اپیل. بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں گندم کی کٹائی تاخیر کا شکار. ٹی جی فوڈ کی زیر صدارت گندم کی خریداری کے حوالے سے آج اجلاس. پنجاب بھر کے ڈائریکٹرز، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شریک ہوں گے. خریداری کے طریقہ کار کا آج فیصلہ متوقع. بارش کے بعد کمشنر سرگودھا کا دورہ. نکاسیاب کے انتظامات کا جائزہ. نشیبی علاقوں شاہراہوں کا معائنہ. واسا کی بریفنگ. نکاسیاب بروقت یقینی بنانے کی ہدایت. غفلت پر سخت کارروائی کی وارننگ. ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مکسی کا دورہ پپلا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ماجد بن احمد بھی ہمراہ تھے. تحصیل ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ. مریضوں کو بنیادی طبی سہولیات فراہمی کی ہدایت. شجرکاری مہم کا بھی افتتاح. اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب سرفراز احمد کا دورہ. میٹرک کے امتحانی مراکز میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ. صفائی، بیٹھنے کے انتظام اور نگرانی کا عمل بھی چیک کیا. نقل کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت. گارڈز اور مریضوں کے اٹینڈنٹس کے رویے کی نگرانی شروع. شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں جدید مانیٹرنگ سسٹم متعارف. سیکیورٹی گارڈز اور فارماسسٹ کو باڈی کیمز لگا دیے گئے. ریکارڈنگ کا ڈیٹا 15 دن تک محفوظ رہے گا. دریستان ڈپٹی کمشنر کا دورہ. مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا. بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں عالمی کانفرنس. اسلامی تہذیب اور ثقافت کی روحانی بنیادوں پر سیشن. ملکی اور غیر ملکی اسکالرز کی کثیر تعداد شریک. علمی مکالمہ. اسلامی تہذیب میں روحانیت کے کردار پر اظہار خیال. وائس چانسلر ڈاکٹر محمد زبیر اقبال نے صدارت کی. کرکٹ کھیلنے والے اچھے کھلاڑیوں کی تلاش. رحیم یار خان میں نئے ٹیلنٹ کی تلاش کے لیے ٹرائلز. ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر شاہد حمید نے نگرانی کی. ضلع بھر سے 100 سے زائد کھلاڑی ٹرائلز دینے پہنچ گئے. مجموعی طور پر 14 کھلاڑی منتخب ہوں گے. پی ایس ایل 11 کا پہلا میچ آج کراچی میں ہوگا. حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی شام 7 بجے آمنے سامنے ہوں گے. اور کلاسیکی موسیقی کی جان گلوکار اسد امانت علی خان. اگر آج ہمیں ہوتے تو 71ویں سالگرہ منا رہے ہوتے. اسد امانت علی خان کو گائیکی کا فن اپنے والد استاد امانت علی خان سے ورثے میں ملا. ان کے بہت سے کلام آج بھی زبان زدہ عام ہیں.